پاکستان اور اسرائیل براہ راست حالت جنگ میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے دی ہے 1 برس کے اندر اسرائیل کو 7 محاذوں پر شکست۔ کون کون سے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 10 مئی 2025 کو جب ہو رہا تھا معرکہ حق، تو انڈین فضائیہ کے ساتھ ساتھ وہاں پر تھے اسرائیل کے ڈرون اور ان کے آپریٹرز۔ ہم نے مار لگائی انڈیا کو، لیکن اس کے ساتھ ہی شکست دی اسرائیلیوں کو بھی، اور اس کے بعد پاکستان نے دی اسرائیل کو امریکہ میں لابنگ کے محاذ پر شکست۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر بنے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مہمان، اور اس کے ساتھ سارا منظرنامہ تبدیل ہو کر رہ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں یہودی لابی بہت زیادہ مضبوط ہے، اب نہیں ہے، پہلے تھی، اب پاکستان وہاں پر بہت زیادہ مضبوط ہے، اپنے فیصلے منواتا ہے بلکہ ڈکٹیٹ کرواتا ہے۔ کیسے؟ بالکل ایسے جیسے 30 نومبر پر غزہ کے محاذ پر اسرائیل کو ہوئی بڑی شکست۔ اس نے 2 برس تک وہاں پر بدترین ظلم اور بربریت کا بازار گرم رکھا۔ 2 برس کے اندر 76,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، لیکن جب پاکستان آیا میدان میں تو اس کے بعد ہوا امن معاہدہ، اور وہاں پر بمباری روکنا پڑی، ظلم روکنا پڑا اسرائیل کو۔ بات یہاں تک ہی محدود نہیں، بلکہ 4 نمبر پر دیکھیے جب ایران پر حملہ کروایا اسرائیل نے، یہ درست ہے کہ وہ 28 فروری کو کامیاب ہوا، مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ پاکستان آیا میدان میں اور اس نے 8 اپریل کو کروا دی جنگ بندی۔ یہ جنگ بندی 15 روز کے بعد 22 اپریل کو مزید ایکسٹینڈ کروا دی گئی، حالانکہ ایران تو مذاکرات کے لیے آیا ہی نہیں تھا۔ 5ویں نمبر پر اسرائیل کو ایک بڑی شکست اس وقت ہوئی جب اس نے کوشش کی امریکہ کے ذریعے کہ خلیجی ممالک ایران کے ساتھ لڑ پڑیں۔ اگرچہ ایران نے خلیجی ممالک پر، سعودی عرب سمیت دیگر پر حملے ضرور کیے، مگر پاکستان کی درخواست پر کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اس سے ہوا کیا؟ اس سے خلیج کے ممالک آپس میں لڑائی سے بچ گئے، اور اسرائیل جو چاہتا تھا کہ ایران اور سعودی عرب، UAE، قطر، بحرین، کویت سب آپس میں لڑ پڑے، اس میں وہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ جاتا ہے شہباز شریف کو، سید عاصم منیر کو۔ جی ہاں، کوئی مانے یا نہ مانے، دل میں بغض رکھے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن پاکستان نے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ناکام بنا کے رکھ دیا۔ یہ خواب اب ٹوٹ چکا ہے، یہ اب کبھی نہیں بن سکے گا۔ اور 7ویں نمبر پر بہت بڑی کامیابی یہ ملی کہ اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے پاکستان کی برانڈنگ ہمیشہ سے دہشت گردی کے ساتھ کر رکھی تھی، اس کو ٹیررزم کے ساتھ بریکٹ کیا جاتا تھا، لیکن پاکستان نے شکست دی اس بیانیے کو، اور اس وقت پاکستان دنیا میں امن کی علامت ہے۔ وہ جنگ بندیاں کرواتا ہے، وہ ظلم رکواتا ہے، وہ امن کی بات کرتا ہے، وہ خون بہانے سے روکتا ہے۔ تو یہ ہے اسرائیل کو شکست دیتا ہوا ایک نیا پاکستان، میرا پاکستان، شہباز شریف کا پاکستان، عاصم منیر کا پاکستان۔ آئیں ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ پاکستان کو قائم رکھے، پاکستان کی عزت اور پاکستان کے وقار کو قائم رکھے، پاکستان کی اس قیادت کو قائم رکھے۔ اور مجھے پاکستان سے مسلسل شکست کھاتے ہوئے اسرائیل سے کہنا ہے کہ ہم سے ٹکراؤ گے تو جی پاؤ گے کیسے؟ ہم تو ظلم کی ہر دیوار گرا دیتے ہیں۔